بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، غزوہ احد پر تبصرہ چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 17 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ سفر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں یا جہاد میں ہوں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی جو بچ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقین کہہ رہے ہیں اگر ہماری مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا اور وہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جان تک کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بھاری بات ہے مگر اللہ کا کلام تقاضا کر رہا ہے، تمنا تو رکھیں، دعا تو کریں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما۔ اور جس کو شہادت کا رتبہ ملے ان کو مردہ مت کہنا، حیات جاویدہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بات البقرہ آیت 154 میں بھی ہم پڑھ چکے، اب آل عمران آیت نمبر 169 میں 169 میں بھی آگے چل کر انشاءاللہ آئے گی۔ فرمایا وہ آگے چل کر آئے گی، دیکھیے ایک اور انداز سے دیکھیے اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جاؤ یا تم ویسے ہی انتقال کر جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت ہے اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ اس ساری دنیا سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت مل جانا، اللہ کی رحمت مل جانا۔ راہ خدا میں قتل یعنی شہید ہو جائے تو حیات جاویدہ، اور راہ خدا میں لگا اور ویسے ہی طبعی طور پر انتقال کر جائے تب بھی مغفرت اور رحمت کے وعدے اللہ کی طرف سے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یعنی انتقال کر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور جو اخلاص میں دنیا سے جا رہا ہے راہ خدا میں جا رہا ہے اس کے لیے تو وارے نیارے جنت کے درجات کی بلندی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ میں حضور نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ بہترین قائد بھی ہیں اور امیر بھی ہیں ایک جماعت کے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر فرما کر کسی اجتماعیت کے امیر کے لیے، قائد کے لیے بڑی پیاری رہنمائی ہے جس مقام پر آئی ہے۔ ارشاد ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ حضور کی نرمی شفقت کا معاملہ اس کا ذکر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر بالفرض محال آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اور یہ تو سب کون ہے؟ والنٹیئرز ہیں نا، یہ پیڈ آرمی تو نہیں ہے کہ ان کو پیمنٹ جو ہے جوڑے رکھے گی۔ والنٹیئر لوگوں کو، رضاکارانہ طور پر کام کرنے والوں کو تو یہ محبت اور شفقت اور امید کی شفقت ان کو جوڑے رکھتی ہے۔ فرمایا کہ فاعف عنہم، پس آپ انہیں معاف فرما دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ہوا کیا؟ احد کے میدان میں خطا کا معاملہ ہو گیا نا۔ جن امیر کو مقرر حضور نے فرمایا تھا وہ حضور کے مقرر کردہ امیر تھے، اور درے پر کچھ لوگوں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ کر ڈالا۔ تو حضور علیہ السلام، امکان تو ہو سکتا تھا نا، لیکن حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے خطاب فرما کر ہمیں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ البتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہو گئی خطا، معاف کر دیجئے، اور واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ عوام الناس کی بات کریں، عام کسی قائد کی بات کریں، اگر نیچے والے غلطی کرے تو دل میں میل آ جاتا ہے نا، ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، دل میں میل آ جاتا ہے، دعا دے دو بھائی۔ اور آج دعا اپنے کرنے کے لیے ٹائم نہیں، لوگوں کے بعد دوسروں کو کیا دیں گے، اور جو دوسروں کے لیے واقعتاً دعا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل صاف ہے دوسرے کے لیے۔ یہ دل صاف ہو جائے گا، خطائیں ہو جاتی ہیں تو پریشانی تو ہوتی ہے قائد کو، ایک امیر کو، ایک لیڈر کو، لیکن دل صاف ہو جائے گا۔ واستغفر لہم، اور آپ ان سے بخشش مانگیے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور سے خطاب امت کو رہنمائی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وشاورہم فی الامر، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو وحی عطا فرما رہے نبی علیہ السلام کو، حضور کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے، امت قیامت تک چلے گی، امت کے معاملات کو کیسے چل رہا ہے؟ مشورے کے ذریعے۔ یہ مشورے کی سنت حضور نے جاری فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والوں کی شان بھی بیان ہوتی ہے سورہ شورى آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ کیا پیاری تعلیم آ رہی ہے؟ خطا کا معاملہ ہو گیا، معاف کیجئے۔ کیا پیاری تعلیم آ رہی ہے؟ استغفار کیجئے۔ ارے خطا وہ کر رہے ہیں سبحان اللہ، امیر ان کے لیے استغفار کرے، اللہ اکبر، اور مشورہ بھی کیجئے۔ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی۔ مشورے سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے ساتھی ہوں گے، سبارڈینیٹس تو میں نہ کہوں، رضاکار ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بھی ایک سینس آف پارٹیسپیشن ملے گا۔ ارے بھائی ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہمارا بھی مشورہ لیا جاتا ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعیت کے میکانزم کو چلانے کے لیے بڑی پیاری ہدایات اس آیت کریمہ میں آ رہی ہیں۔ ہاں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ ارادہ کر لیں پختہ کوئی عمل کرنے کا، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، مشورہ لیجئے، فیصلہ آپ کیجئے۔ اور عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ لوگ مشورہ دیں گے، فیصلہ امیر نے کرنا، جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ ارادہ پختہ کر لیں کسی کام کا، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے بڑی پیاری قیمتی آیت آ رہی، امت کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہم آج سوال کریں، آج ہم غالب ہیں کہ مغلوب؟ کیا جواب ہوگا جی؟ مغلوب۔ کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ کیسے ملے گی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور وہ جو کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج امت جس دور زوال اور مغلوبیت سے گزر رہی ہے، کوئی مجھے مرثیاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹے اللہ کی طرف، اس کے دین کو تھامے، اس کے دین کو پرائرٹی دیں، اور اس کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے تو وہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس اللہ تعالیٰ کے بعد؟ ہے کوئی؟ کس کس کے سامنے مسلمان جھک گئے، کس کس کے سامنے جو ہے وہ پینگے بڑھانا شروع کر دیں، کس کس کے ڈو مور کے تقاضوں پر مور کرتے چلے گئے، مگر نہ ہی خدا ملا نہ ہی وصال صنم۔ کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہاں، اللہ کے سوا ہے جو ہماری بگڑی کو سنوار سکے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمارے معاملات کو درست کر سکے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس نفع نقصان کا کل اختیار ہے؟ تو اسی کے سامنے جھکیں بھائی۔ غیروں کے سامنے جھک گئے، معصیت کر ڈالی، اسلام کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دیا، قبول کروانے کے لیے کیا کچھ دھجیاں نہیں بکھیر دی دین اسلام کی تعلیمات کی، سب کرنے کے بعد بھی مسئلے تو حل نہیں ہوئے نا۔ آؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، منا لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جھک جاؤ اس کے سامنے، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ارے سب کے ساتھ کر کے دیکھ لیا ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، آ جائیں اللہ کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، وہ اگر ہاتھ ہٹا لے تو بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی علیہ السلام کے شائن شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپائے گا کوئی شے تو وہ اپنی چھپائی ہوئی شے کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ منافقین نے معاذ اللہ الزام تراشیاں کی، کبھی مال غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے، ایک اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کبھی منافقین نے کہا کہ لو جی ہم نے تو ان کی بات مانی مگر آج اتنے لوگ ہمارے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے پیغمبر تو شفیق ہوتے ہیں، وفاداری
کا معاملہ ہوتا ہے، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور یہ منافقین معاذ اللہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. یہ جواب بھی اس مقام پر دیا گیا. فرمایا کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر پورا پائے گا ہر شخص اس نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اور وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، کیا اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹا؟ ایک اللہ کو راضی کرنے والا، ایک اللہ کو ناراض کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ایک اللہ کا نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک نماز ادا کرنے والے، ایک بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک حلال کمانے والا، ایک حرام کمانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک با پردہ عورت، ایک بے پردہ عورت برابر ہو سکتی ہیں؟ گنتے چلے جائیے، برابر نہیں ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ اور غصے کے ساتھ لوٹے گا اس کا عالم کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. ہم درجات عند اللہ، ان کی مختلف درجات ہیں اللہ کے پاس. کیا مطلب؟ جس طرح جنت میں درجات ہیں اور جنت والوں کی شان بلندتر ہوتی جائے گی، ایسے مجرمین بھی مختلف درجات کے ہوں گے. کوئی بڑے مجرم ہوں گے تو بڑی سزاؤں کا معاملہ، کچھ ان سے کم سزا کا معاملہ. یہ جہنم میں بھی اس طرح کے کیٹیگریز کا معاملہ ہوگا. ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کا اظہار فرمایا اور نبی مکرم علیہ السلام کے 4 فرائض کا ذکر آ رہا ہے، جن کا مطالعہ البقرہ آیت 129 اور البقرہ آیت 151 میں ہم کر چکے ہیں. ایک بات پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دی. میرے سامنے بھی قرآن پاک کا نسخہ ہے، متن بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، کچھ نوٹس بھی ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی ہمارے ناظرین سے آپ بھی اپنے سامنے قرآن پاک کا نسخہ رکھ لیں، اپنی کوئی نوٹ بک رکھ لیں اور پوائنٹس نوٹ کریں. انشاءاللہ کچھ حوالے دیے جاتے ہیں اس لیے کہ آئندہ مطالعہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہماری کانسنٹریشن بھی بڑھے گی اور یہ لائف ٹائم کی ہماری ایک انویسٹمنٹ ہوگی اپنی قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کے اعتبار سے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اب آیت کریمہ احسان عظیم کا بیان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے درمیان کیا کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یقیناً وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ قرآن پاک کے آنے سے پہلے. نبی مکرم علیہ السلام صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. تو اگر آج قرآن سے دوری ہے تو گمراہی ہے. بلڈنگیں بہت اچھی ہیں تعلیمی اداروں کی، کریکولم بڑا زبردست ہے، ایئر کنڈیشن اچھے لگے ہوئے ہیں، ڈگریز کی تعداد بڑھ رہی ہے، انسٹیٹیوشن کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اگر قرآن سے دوری ہے، صاحب قرآن سے دوری ہے تو نری گمراہی کا معاملہ ہو جائے گا. تو قرآن سے پہلے، صاحب قرآن سے پہلے گمراہی میں تھے. تو آج گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن سے جڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ احسان عظیم ہے. اللہ کا تعارف بھی حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہمیں ملی حضور کے ذریعے ملی، قرآن ہمیں ملا حضور کے ذریعے ملا، جینے کا سلیقہ ملا حضور کے ذریعے ملا، عدل کا نظام ملا حضور کے ذریعے ملا. بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے احسانات ہم پر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے اور احسان عظیم کا ذکر فرما رہے. حضور کے 4 فرائض قرآن پاک کے ذریعے، آیات قرآنی کی تلاوت اور لوگوں کے باطن کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا، احکام کی تعلیم دینا، احکام کی حکمت بیان کرنا، یہ بات پہلے بھی آئی. اور پھر انشاءاللہ آخری عشرے میں ماہ رمضان میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی اس کو تھوڑا ہم مزید سمجھیں گے جب 4تھی مرتبہ ان 4 فرائض کا ذکر آئے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا،
کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت اے مسلمانوں تو یقیناً تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے ان کو یعنی کفار کو، تم کہتے ہو کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے اتنا معاملہ آ گیا حادثے کا نقصان کا، قل هو من عند انفسکم، آپ فرما دیجیے وہ تمہارے اپنے پاس ہی سے ہے، وہ امیر کی بات ماننے میں کوتاہی ہو گئی نا تو نقصان ہو گیا۔ دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور تمہیں جو تکلیف پہنچی جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرا گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ حکمتیں پہلے بھی آئی تھیں، کیوں یہ معاملہ ہوا، کیوں تھوڑا سا یہ نقصان کا معاملہ ہوا، پھر حکمتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان کو جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا گیا تھا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع کرو۔ منافقین تو بھاگ لیے تھے نا، ان کو کہا گیا تھا آؤ جنگ کرو، کم سے کم دفاع کر لو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ فرار اختیار کرنے کی انہوں نے بھڑکیاں ماری تھیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ ایمان ان کے پاس کون سا تھا؟ منافق کلمہ تو پڑھتا تھا نا، کلمے کا دعوے دار تھا، لیکن قرآن پاک کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان کا دعویٰ تھا، عمل نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء جن کے ذریعے ایمان کی دولت مل رہی ہے وہ راہ خدا میں کھڑے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تم بھاگ رہے ہو یہاں سے، یہ کون سا ایمان کا دعویٰ ہے؟ تو ایمان کا نرا دعویٰ نہیں، ایمان کا ثبوت چاہیے، اور وہ عمل کے میدان میں آتا ہے، اور اس ثبوت کے لیے اللہ کی بندگی کرنا، اس کی بندگی کی دعوت دینا، اور اس کی بندگی کے نظام کی جد و جہد کرنا، اور کبھی باطل سے ٹکرانا پڑے تو میدان جنگ میں اترنا بھی پڑے گا۔ یہ ایمان تقاضا کرتا ہے ان چیزوں کا، محض دعووں سے اللہ تعالیٰ کی کامیابی نہیں ملتی، ایمان دل میں زبان پر بھی ہو، ضروری دل میں بھی ہو، اور عمل اس کا ثبوت بھی پیش کرے۔ فرمایا یقولون بافواہ ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں، دل میں کچھ اور ہے، دنیا پرستی ہے، اور زبان سے کچھ اور دعوے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، پھر وہ بات ارے ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے، دوبارہ یہ بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، فرما دیجئے نبی علیہ السلام اے لوگو تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ گا تم سچے ہو، کیا گھر پہ بیٹھو گے تو موت نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر، اور اللہ کی قسم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ہاں اللہ اکبر، کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا تو قتل ہی ہو جائے گا، آئے خالد کو دیکھ لے جس کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، اور خالد کو بستر پر موت آ رہی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ یہ شوق شہادت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ اپنی ذات پر یقین عطا فرمائے، اور اس کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ اپنی جانوں سے موت کو تو ہٹا دو اگر تم سچے ہو، روک سکتے ہو موت کو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز مت خیال کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث پہلے بھی پیش کی گئی، سس پرندوں کی مانند شہداء کی روحیں جنت میں جو ہے وہ گھومتی اور کھاتی پیتی ہیں۔ اللہ اکبر، آگے فرما رہے اللہ عند ربهم يرزقون، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہو رہے ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں ایمان والے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایمان کا رشتہ کیا پیارا رشتہ ہے، شہید ہونے والا چلا تو گیا، اللہ کہتا ہے حیات جاویدہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور ادھر جا کر پیچھے اپنے بھائیوں کے بارے میں فکر مند ہے، ارے یہ بھی لگے رہیں، یہ بھی راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کریں گے، حیات جاویدہ اللہ عطا فرمائے گا، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایمان ناظرین کرام کسی اور ہی شے کا نام ہے، یہ کسی اور عالم کی سیر کراتا ہے بندے کو،
ادھر جانے والا ادھر دنیا کے اپنے بھائیوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، یہ بھی لگے رہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں گے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگلا رکوع ہے 18واں رکوع، احد کے بیان پر آخری رکوع ہے، پھر اگلے 2 رکوع مزید بھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کریمہ میں میدان احد کا ہی تبصرہ، اور کفار چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندازہ تھا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ سارے مسلمانوں کو صفایا کیوں نہ کر دیا، وہ پلٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نے پکار لگائی، صحابہ زخموں سے چور چور ہیں، لیکن حضور کی پکار پر لبیک کہا، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور جا کے پیچھے ان کا جو ہے وہ تعاقب کیا ہے، اور کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ پہلے اس کا بیان آ رہا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم مانا، بلکہ حکم قبول کیا اور پکار پر لبیک کہی، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کیا اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت کریمہ 1 سال کے بعد کا بیان ہے، یہ ہوا 3 ہجری شوال، احد کا معاملہ، اور اگلے سال کے لیے کفار نے چیلنج دیا، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، بدر میں ملاقات ہوگی۔ ایک بدر گزر چکا 2 ہجری میں، وہ بدر کبریٰ ہے، اگلا سال 4 ہجری بدر صغریٰ، آؤ مسلمانوں تم سے مقابلہ ہوگا۔ مسلمانوں کو لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی، ایمان عجیب ہی شے ہے، لوگ ڈرا رہے ہیں مسلمانوں، کفار تمہارے بارے میں تیاری کر رہے ہیں، ایمان والے خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، موقع ملے گا نا باطل سے ٹکرانے کا، اللہ اکبر۔ اگلا سال آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر لیا، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، پس ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کچھ اور ہی عالم کی سیر کر رہا تھا، ایمان والے خوش ہو رہے، پھر اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا، جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملے گا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کیا ہی عمدہ کار ساز ہے۔ گئے مسلمان، کافروں کی ہمت نہ ہوئی، مسلمان بدر میں پہنچے 4 ہجری بدر صغریٰ، فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مقابلے کی ہمت تو کفار میں نہ ہوئی، مسلمان گئے بھی، کچھ کاروبار بھی کر لیا اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، وہ حزب الشیطان جو اس کی پارٹی، ان کے ذریعے شیطان ایمان والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو گے تم ایمان والے ہو۔ کفار اور مشرکین کی ساز باز تھی، یہود اور مشرکین کی ساز باز تھی، اور ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز چلتی تھی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے، فرمایا ولا يحزنك الذين يسارعون فی الکفر، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے، یہود کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کچھ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں۔ انما نملي لهم ليزدادوا اثما، بے شک ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، ان کی فائل تیار ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ایک اور حکمت آ رہی ہے، یہ غزوہ احد میں کیوں میدان میں اس طرح کے معاملات ہوئے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر اے مسلمانوں تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے۔ یہ سچے ایمان والے ڈٹے رہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار الگ ہو گئے، یہ بھی بہت بڑی حکمت تھی اس میدان احد کے ان معاملات میں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی خبر دے
دے دے. وہ اللہ خبریں انبیاء کو دیتے ہیں، باقی تو امتحان مقصود ہے، غیب کی خبریں نہیں دے گا اللہ تمہیں. ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا اور وہ خبریں عطا فرماتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. کچھ منافقین نے حصہ نہیں لیا، کچھ لوگوں نے مال روک کے رکھا، توجہ دلائی جا رہی ہے یعنی احد کے میدان کے تعلق سے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے بچا کر رکھنا، یہ کنجوسی کرنا، یہ نہ سمجھے کہ بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن طوق بنا کر پہنایا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. جو راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہا، کنجوسی کر رہا ہے، کل اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوگا. باقی یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، خوفناک سانپ کی شکل میں مال ان کا آئے گا اور انہیں ڈسے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ساری میراث زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، خرچ کرو تو تمہارا ہی بھلا ہے. یہاں آ کر الحمدللہ سورہ آل عمران کے 18 رکوع مکمل ہوئے اور غزوہ احد پر بھی تبصرہ مکمل ہوا اور آج کی نشست بھی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ اپنے دین کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جانوں، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے گھرانوں، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.